A'udhu billahi minash shaitanir rajeem. Bismillahir rahmanir rahim. Welcome you all to the new episode of this podcast. I have prestige that I am with my retired session judge of District Laya. You better know him, Mr. Sheikh Sajjad Saab. And we are going to have a little bit exposure of the thoughts which he has got during his career. تو ہم اس کو شروع کرتے ہیں. موسٹ ویلکم سر شیخ سجاد صاحب. جی شکریہ، بہت شکریہ جناب. پہلے تو آپ کو مبارک ہو کہ آج ہماری یہاں پر لیا میں بڑی خوبصورت انداز سے آپ کی الوداعی پارٹی ہوئی. اب آپ سیشن جج تو نہیں رہے لیکن ہمارے دل میں ہمیشہ آپ رہیں گے. تو اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے. آپ سے گزارش یہ ہے کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ عوام کو، لوگوں کو، دوستوں کو، وکلاء کو یہ پتہ چلے کہ آپ نے اپنے کیریئر کے دوران کتنا کام کیا اور کس طرح محنت کی، اور انڈیپینڈنس آف جوڈیشری، رول آف لاء کے لیے آپ نے کیا کیا خدمات سر انجام دی. جی بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے مجھے یہ اتنا شاندار موقع فراہم کیا کہ اب میں انڈیپینڈنٹلی بات کر سکوں، کیونکہ اب میری سپرانیشن ہو چکی ہے. 4 بجے تک میں سیشن جج تھا، اب میں ریٹائرڈ ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج ہوں الحمدللہ. تو میں نے اپنے کیریئر کا آغاز بطور وکیل 1986 میں کیا. میں آئی ڈیڈ گریجویشن، لا گریجویشن فرام گیلانی لا کالج ملتان in the year 1986. So thereafter I started my practice at both sides. تو 2002 میں ہائی کورٹ کے ماتحت زیر تحت ہونے والے کمپیٹیٹیو ایگزامینیشن ایڈیشنل ڈسٹرکٹ جج کا کوالیفائی کیا، اور ایڈیشنل ڈسٹرکٹ جج میں سلیکٹ ہوا، اور 20 مئی 2002 کو میں نے بطور ایڈیشنل ڈسٹرکٹ جج چارج لیا. تو آج میرا وہ سفر 24 مارچ 2024 کو اختتام پذیر ہوا. تو ٹوٹل یہ جو پیریڈ ہے میری سروس کا وہ 21 سال 9 ماہ 16 دن ہے. تو الحمدللہ تو جس دن سے میں نے یہ چارج لیا تھا تو میں گھر سے یہ تہیہ لے کے آیا تھا، اللہ سے وعدہ لے کے آیا تھا کہ اللہ میں انشاءاللہ تیرے مظلوم لوگوں کو، تیری مخلوق کو پوری طرح انصاف دینے کی کوشش کروں گا. اور کوئی ایک رات بھی ایسی نہیں ہے، کوئی ایک دن بھی ایسا نہیں ہے اپنی سروس کے دوران کہ میں رات کو آ کے اس وجہ سے مجھے کوئی پچھتاوا ہوا ہو، کوئی ملال ہوا ہو کہ میں نے کوئی غلط فیصلہ کیا یا کسی انلیگل کنسیڈریشن کے اگینسٹ کیا. میں نے الحمدللہ پوری طرح اپنی استطاعت کے مطابق، قانون ضمیر کے مطابق، فائل کے مطابق میں نے فیصلے کیے ہیں، اور میں نے اس سروس کو پوری بھرپور طریقے سے انجوائے بھی کیا ہے اور اپنا ساتھ ساتھ کام بھی کیا ہے. اچھا سر، آپ کے کیریئر میں تو ماشاءاللہ 2002 سے انڈکشن آپ کی ہوئی ہے شاید، اور اس کے بعد آپ نے اتنا عرصہ گزارا. You had been deciding a lot of cases، جس میں خاص طور پہ آپ کی جو مشہور کیس ہے، مشہور زمانہ زینب مرڈر کیس، اس پر پہلے بھی میں نے ویڈیو بنائی تھی. تو اس کے بارے میں یادگار سزا تو آپ نے دے دی، لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ کو پورے پاکستان میں سے واحد آپ وہ شخص ہیں جس نے اللہ تعالیٰ نے آپ کو چنا اس کی سزا دینے کے لیے. اس کی کچھ گلمسز ہمیں بتائیں. ہاں جی ضرور، انشاءاللہ یہ ضرور یہ میں شیئر کرنا چاہوں گا. یہ بڑی انٹرسٹڈ بات ہے اور حیران کن بھی ہے کہ یہ زینب مرڈر کیس کا جب فیصلہ ہوا تو میں لاہور میں ڈسٹرکٹ سیشن جج اینٹی ٹیررسٹ کورٹ نمبر 1 تعینات تھا اور ایڈمن جج بھی تھا. تو یہ 4 جنوری 2018 کو یہ واقعہ ہوا قصور میں. تو اس وقت میں مکہ مدینہ میں تھا اپنے بچوں کے ساتھ، اور اپنے بیٹے کا نکاح بھی کرنا تھا وہاں پر مسجد نبی میں، جو ہم نے 1 جنوری کو کیا. تو اتفاق کی بات یہ ہے کہ جب یہ واقعہ ہوا میں بھی مکہ میں تھا، اور زینب کے جو پیرنٹس تھے وہ بھی مدینہ میں تھے. وہ مدینہ میں ہم 3 تاریخ کو مدینہ سے مکہ آ گئے، جبکہ 4 تاریخ کو وہ مدینہ میں تھے. تو ٹی وی پہ میں نے جب یہ دیکھا تو مجھے بہت دکھ ہوا. یہ بہت ہی ایک شاکنگ اور ہارٹ ٹچنگ جو تھا یہ ایک واقعہ تھا. ایک چھوٹے سے ننھی پھولوں جیسی ننھی بچی تھی جس کا نام بھی زینب تھا. تو
اس کے ساتھ یہ بڑا المناک واقعہ ہوا، تو میرے دل میں یہ ہوا کہ یا اللہ مجھے اس کیس میں انصاف کرنے کی توفیق عطا فرما، میں ہی اس کا فیصلہ کروں۔ تو یہ بات میں اپنے فیملی سے بھی کرتا تھا۔ تو جب واپس میں آیا ہوں 19 جنوری کو، تو تقریباً 2/20 کو میں عدالت میں بیٹھا ہوں، 21 اور 22 کو یہ پکڑا گیا ملزم عمران علی۔ تو یہ کیس میرے پاس ہی آیا، یہ میرے پاس ہی آیا۔ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ کے اس وقت جو تھے جج جسٹس منصور علی شاہ، جو اب ماشاء اللہ ہز لارڈشپ سینئر جج ہیں سپریم کورٹ آف پاکستان کے، تو انہوں نے بائی لیٹر مجھے ہی نومینیٹ کیا کہ آپ کو نومینیٹ کیا جاتا ہے کہ ڈیسائیڈ زینب مرڈر کیس ود ان 7 ڈے۔ تو یہ پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ دستی اللہ نے میری دعا جو وہ قبول فرما لی، جو میں نے مکہ مدینہ میں کی تھی، یا اللہ مجھے توفیق دے یہ فیصلہ میں کروں۔ تو پھر وہ فیصلہ میں نے ہی کیا الحمدللہ۔ وہ ٹرائل میں نے ودن پیر کو شروع کیا اور ہفتے والا دن میں نے اس کا فیصلہ دے دیا۔ اس میں سر عمران علی کا کنفیشن تھا یا اس کا جی پہلے دن جب وہ آیا تو اس کے پاس کوئی وکیل نہیں تھا، تو میں نے اس کو سرکاری ایک بہت ہی کمپیٹنٹ وکیل تھا، مجھے اب نام اس کا یاد نہیں ہے، میاں سم تھنگ کہتے تھے، تو اس کو میں نے وہ وکیل دیا سرکار کے خرچے پہ، تو اس نے بھرپور طریقے سے اس کا کیس لڑا۔ تو اور کہ پیر کا دن تھا، اس کو وہ میں نے کاپیز چارج شیٹ کیا، تو اسی دن اس نے کنفیشن بھی کیا۔ انہوں نے کہا میں نے کنفیشن کرنا ہے، تو میں نے کہا نہیں، میں آپ کا کنفیشن نہیں لکھتا، آپ اپنی خوشی سے کرنا چاہتے ہیں تو میں لکھوں گا۔ اس نے کہا جی میں اپنی خوشی سے، اپنے دل سے، بغیر کسی کوشچن کے اور تشدد کے کسی اور بات پہ نہیں میں دے رہا، میرے دل پہ بوجھ ہے، میں اس کو ہلکا کرنا چاہتا ہوں۔ پھر میں نے اس کو تقریباً 1 گھنٹہ دیا، جو میں نے ریکارڈ کا یہ حصہ ہے، تو اس میں یہ لکھا کہ میں نے اس کو جو ہے نا کہا ہے کہ یہ کنفیشن نہ کریں، یہ آپ کے خلاف جائے گا اگر آپ نے لکھا دیا، اس کی بنیاد پہ آپ کو سزا ہو سکتی ہے، لیکن وہ ڈیمنڈ تھا۔ پھر میں نے 1 گھنٹہ اس کو سوچنے کا دیا، اور 1 گھنٹے کے بعد جب دوبارہ کال ہوئی، وہ پیش ہوا، تو پھر اس سے پوچھا ہاں جی بتائیں اب۔ اس نے کہا وہ اب بضد تھا کہ میں نے ریکارڈ کرا۔ پھر جو اس نے بچی کے ساتھ کیا، اس نے ایز اٹ از ورباٹم وہ ریکارڈ کروایا، وہ میں نے لکھا۔ اچھا سر، اس میں کچھ اس سے جو آپ کے سوالات جوابات ہوئے، تو اس میں اس کا کیا رویہ تھا؟ اس نے کیا کہا کہ میں نے یہ سب کیوں کیا؟ وہ ایک لوور کلاس کا بچہ تھا، تو اس نے کہا کہ میں جس فیملی میں اور جس جگہ پہ پلا ہوں، تو وہاں تو میں نے کبھی زندگی میں نیک کام کیا ہی نہیں ہے۔ اچھا۔ تو میں جو ہے نا جب 5-6 سال کا تھا، تو مجھے بھی کسی نے حوث کا نشانہ بنایا تھا۔ اچھا۔ اب میں جس کا اس نے نام لیا میں یہاں نہیں لینا چاہتا۔ تو اس کے بعد پھر بہرحال بات وہ کرمنل بن گیا، وہ ڈیسپریٹ سیکسولی بن گیا، اور پارٹ ٹائم پہ وہ مزدوری کرتا تھا، اور شام کو وہ ناطے بھی پڑھتا تھا۔ اور اس قسم کی اور بھی اس نے ایڈمیشن کی ہے کہ میں نے اس قسم کی اس نے ٹوٹل 8 واقعات کیے تھے۔ اچھا۔ اور یہ 9واں تھا، یعنی کہ ٹوٹل 9 کیے تھے، 8 پہلے کر چکا تھا، اس میں وہ ٹریس آؤٹ نہیں ہوا۔ جب زینب والے کیس میں اس کو پکڑا گیا، تو پہلے کیسز کے جو ڈی این اے تھے ان کے پاس، جو سویب سے بچیوں کے، تو اس سے اس کا وہ میچ ہوگا۔ ٹھیک ہے۔ تو سر اس میں اس کے بعد آپ کو یقیناً بہت خوشی ہوئی ہوگی۔ اس کیس میں صرف یہ ایڈمیشن کی وجہ سے ٹرائل باقی نہیں چلا تھا، یا صرف ایڈمیشن ہی ہو گیا تھا؟ نہیں سر، یہ جو آرڈری مین ہے نا، وہ تو یہی سمجھتا ہے نا کہ اب اس نے ایڈمیشن کر لیا ہے تو عدالت اس کو سزا دے دے، لیکن ہمارا ملکی قانون یہ نہیں ہے۔ جو سائٹیشنل لا ہے سپریم کورٹ کا، بہت سارا سائٹیشنل لا اس پہ ہے کہ کیپٹل پنشمنٹ جس کیس میں ہو، اس میں اگر کنفیشن ہو جائے تو عدالت نے اس کے کنفیشن پہ ریلائی نہیں کرنا، عدالت نے اس کا فل فلیج ٹرائل کرنا ہے۔ تو میں نے یہ اپنا آرڈر میں لکھا کہ سنس کہ یہ اس میں ایڈمیشن ہے، کیپٹل پنشمنٹ ہے اس کیس میں، تو عدالت جو ہے نا صرف اس کے کنفیشن پہ ریلائی نہیں کرے گی۔ تو پھر میں نے وہ پروسیکیوشن ایویڈنس جو ہے نا، وہ سارا ایویڈنس ہوا، کراس ایگزامن ہوا، اس پہ کراس ایگزامینیشن ہوا پوری طرح، جس طرح ایک ریگولر کیس چلتا ہے۔ تو اس کے بعد اس ملزم کا بیان بھی ہوا
بیان کے بعد پھر میں نے فیصلہ سنا دیا۔ چلے ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ آپ کو مزید اور عزت دے۔ میں آپ کے اس توسط سے، آپ کی اس خوبصورت ملاقات کے توسط سے آپ سے یہ ایک چھوٹی سی گزارش یہ کر کے سوال کرنا چاہوں گا کہ آپ نے ماشاءاللہ اتنا کیریئر اس جوڈیشری میں رکھا، تو آپ کی نظر میں کیا آپ ایز اے ہول انصاف فراہم کرنے میں کامیاب ہو سکیں؟ جی شور جی، الحمدللہ میں تو اس پہ اللہ تعالیٰ کا بڑا شکر ادا کرتا ہوں کہ میں نے تو پوری طرح انصاف کیا۔ انصاف تو 99% بھی نہیں ہوتا، انصاف 100% ہوتا ہے، یا ہوتا ہے یا پھر نہیں ہوتا۔ جی تو انصاف ہونا نہیں چاہیے، انصاف ہوتا نظر آنا چاہیے۔ جی جی اس کی ایک مثال میں نے ابھی آپ کو سنا دی ہے کہ وہ پوری قوم کا مجرم تھا، جی تو ہم نے 4 دن میں اس کو بھی پورا موقع دیا، ساری لیگل ریکوائرمنٹس پوری کی، کوئی بات رہ نہیں گئی، ہم نے فیصلہ کیا، اور وہ دنیا پاکستان کی تاریخ کا پہلا کیس ہے میڈیا ٹرائل کا، جس میں اس کو پورے 8 مہینے کے بعد ایگزیکیوشن بھی ہو چکی ہے۔ ماشاءاللہ۔ اچھا سر، کبھی ایسا بھی ہوا کہ آپ کسی کو ریلیف دینا چاہتے ہو، جیسے ایک مطلب ہے کیس آپ کے سامنے آتا ہے، لیکن چاہتے ہوئے بھی ایسا ہوتا ہے کہ ایویڈنس کمپلیٹ نہیں ہوتی، کارپوریشن اس کی صحیح نہیں ہوتی، یا کوئی ایگزیبٹس رہ جاتے ہیں، تو کبھی ایسا بھی ہوا ہے کہ انصاف صرف آپ اس وجہ سے نہ دے پائے ہوں جو آپ سمجھتے ہوں، لیکن آن دا بک اینڈ آن دا ریکارڈ ہی واز ناٹ ایبل ٹو گیٹ دیٹ جسٹس، تو ایسا کبھی ہوا آپ کے ساتھ؟ سر بات یہ ہے کہ اس میں بڑی سمپل سا جواب ہے، جی عدالت موقع کی وٹنس نہیں ہوتی، ٹھیک ہے۔ نہ عدالت انفلوئنس ہوتی ہے، امپریس ہوتی ہے باہر کے لوگوں کی باتیں سن کر، سوشل میڈیا سے یا الیکٹرانک میڈیا سے جی یا پیپر میڈیا سے۔ جی اس کے پاس جو ریکارڈ آتا ہے اس نے اس کی روشنی میں فیصلہ کرنا ہوتا ہے۔ صحیح۔ تو آج تک جتنے بھی فیصلے کیا جو ریکارڈ پیش کیا گیا، تو اگر کسی کی اکویٹل بنتی ہے تو اس میں مٹیریل ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ہم کر دیتے ہیں الحمدللہ۔ اگر نہیں ہوتا، بالکل نہیں ہوتا، تو ہمیں کیا پتا اس نے موقع پہ کیا کیا یا کیا نہیں کیا، ہمیں جو ریکارڈ بول رہا ہوتا ہے جی۔ ہم اس کے مطابق فیصلہ کرتے ہیں۔ وہ جیسے کہتے ہیں کہ accused is a blue-eyed innocent child of law، تو کیا ابھی تک اسی پر بھی فیصلے ہوتے ہیں؟ مطلب نہیں، اس میں ڈیفینیٹلی ہوتے ہیں جہاں پر واقعات میں ڈاؤٹ کریٹ ہو جائے، جس سے یہ پتہ چل رہا ہو کہ اس نے، یہ بھی لگ رہا ہے کہ یہ بندہ بے گناہ ہے، اس نے جرم نہیں کیا، اور یہ بھی لگ رہا ہے کہ نہیں اس نے کیا ہے، جہاں پر شیکی قسم کی ایویڈنس آ جائے نا، تو اب کنفرم نہیں ہو رہا، سرٹینٹی نہیں ہے، تو وہاں پھر کنوکشن، وہ بینیفٹ آف ڈاؤٹ ملتا ہے۔ اچھا ہے سر، وکلاء اور ججز جو ہیں، ہمارا ایک ہی گاڑی کے 2 پہیے جس طرح ہم مثال دیتے ہیں، تو اس دوران آپ کا وکلاء، کیونکہ کئی بار ایسی ہیں جہاں پر تھوڑے وکلاء تھوڑے ہائپر ہوتے ہیں، تو کیا ایسا بھی کبھی واقعہ ناخوشگوار آپ کی زندگی میں ہوا؟ ہاں بالکل ضرور ہوا جی، اس میں ڈینائی کرنے والی بات ہی نہیں ہے، اگر ہوا ہے تو صرف اور صرف یہ لاہور میں ہوا ہے۔ لاہور ان چیزوں سے جانا پہچانا جاتا ہے، تھوڑا ہائپر ہے۔ ہائپر ہے وہ، خصوصی اس وقت ہوتا ہے جب وہ دونوں سے کہتے ہیں آگے کہ یہ میرا ذاتی کیس ہے اور آپ نے ہر صورت میں اس کا فیصلہ ہمارے کہنے کے مطابق کرنا ہے، تو اس میں پھر ہو جاتا ہے ایسا، لیکن وہ پھر بعد میں سیٹل معاملات ہو جاتے ہیں، وہ تو ڈیفینیٹلی ہوتے ہیں، لیکن میں آپ کو اس یوٹیوب کی چینل کے توسط سے یہ کہنا چاہوں گا کہ میں نے کبھی ان کے کہنے پہ مطابق فیصلہ نہیں کیا، ہاں البتہ جو بنتا ہے وہ ضرور کر دیتے ہیں۔ جی۔ تو انصاف کی فراہمی کے لیے آپ یہ سمجھتے ہیں، جس طرح سر پی پی سی 1860 ہے، سی پی سی 1908 ہے، سی آر پی سی 1898 ہے، قانون شہادت 1884، مطلب ہے یہ جو باتیں ابھی تک، ایک سوال میرے ذہن میں بینگ اے اسٹوڈنٹ آف لا یہ آتا ہے کہ آج تک یہ سارے ابھی تک 1947 کیوں نہیں ہوئے؟ وہ آئی پی سی جیسے تھا وہ 1860 ہی رہا، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ قانون میں تھوڑی سی کوئی چینجنگ ہونی چاہیے؟ بالکل سر، بالکل ہونی چاہیے، یہ آج سے دیکھیں نا 1800 سم تھنگ کا بنا ہوا ہے، جی اب 2024 چڑھ گئے ہیں، جی تو اس میں پہلی بات تو میں یہ کروں گا چینجنگ کی کہ یہ جو ایکسیڈنٹ کیسز ہیں، جی اس میں لوگوں کی گاڑیاں تو کیا، موٹر سائیکلیں تو کیا، جانیں جو ہے نا جانے وہ چلی جاتی، چلی جاتی ہیں، اور یہاں کا قانون صرف یہ ہے کہ لائسنس ہے تو لائسنس ہے تو وہ بیلیبل ہے، لائسنس نہیں ہے تو وہ نان بیلیبل ہے۔ اس پہ باقاعدہ کوئی قانون سازی ہونی چاہیے، اس پہ کمپنسیشن بھی ہونی چاہیے کہ جس بندے کا ایکسیڈنٹ کی وجہ سے قصور بھی نہیں ہے اور اس کا نقصان بھی ہوا ہے، لیکن وہ پرانے قانون کے تحت وہ عرش دامان کی صورت میں یا قصاص میں آ جاتا ہے۔
وہ آ جاتا ہے. یہ پرانا قانون ہے, یہ ابھی تک وہی اپلیکیبل ہے 279 PPC کے تحت. اس کا کوئی 1500 جو اس کا جو جرمانہ ہے. گاڑی اگر کسی کی مرسڈیز بھی ہے, آج کل تو کرولا گاڑی بھی 40-50 لاکھ سے کم نہیں, سزوکی گاڑی بھی پوری تباہ ہو جاتی ہیں اور وہ اس قابل نہیں ہوتا قانونی طور پہ کوئی کمپنسیشن کلیم کر سکے. اسی قسم کا ایک ڈیفیکٹ سر آپ کی اسی بات سے میرے ذہن میں آ رہا ہے کہ کسی کی زمین پر 1 مربع پر قبضہ کر لیں تو وہ بنے گا 447, اور اس کے علاوہ اگر اس کی ٹہنی درخت کی کوئی کاٹ لیتے ہیں 440, وہ اویلیبل تھا اور یہ نان اویلیبل ہے. تو اس قسم کی چینجنگ ہونی چاہیے سر. نہیں, یہ جو میں آپ کو یہاں کلیئر کر دوں بحیثیت اسٹوڈنٹ آف لا, جی سر, ٹہنی صرف توڑنے سے قانون حرکت میں نہیں آتا. جی, یہ PPC کا سیکشن 95 ہے, اس کا ایک لیگل میکسم ہے جس کی بنیاد پہ 95 ایکسیپشنز میں آتا ہے. ایکسیپشن سے مراد یہ ہے کہ یہ جرم اگر سرٹن حالات جو لکھے گئے اس میں کیا جائے تو یہ جرم نہیں ہے. تو 95 میں بھی ایسا ہی لکھا ہوا ہے, ڈی مینیمس نان کیورچ لیکس, یعنی کہ عام پروڈنٹ آدمی جو ہے, جو عام فہم آدمی جو ہے, اگر اس کی کسی چیز کو نقصان پہنچایا جائے اور وہ اس کے اوپر ناراض نہ ہو, مائنڈ نہ کرے, تو وہ قانون حرکت میں نہیں آتا. جسے کسی کی ٹہنی توڑ لی جائے, گنا وہ ریموو کر لیا جائے, ایک آدھا کنو اتار لیا جائے, تو اس پہ جو ہے نا وہ ہے تو یہ چوری, لیکن اس میں 95 کے تحت یہ ایکسیپشن ہے. ٹھیک ہے, وہ مینزری ہاؤس میں آ جاتا ہے. نہیں, مینزریہ تو ہے نا, وہ بیڈ انٹینشن تو اس میں ہے, لیکن وہ سلائٹ ہارم ہے. ٹھیک ہے. اچھا سر, ایک اور آپ کے توسط سے ایک بات جو ہے نا, سٹے. اب ایک تو پرابلم چلتے رہتے ہیں کھاتہ شریک وغیرہ کے, اس کا دعویٰ نہیں دائر ہو سکتا, سٹے میٹر میں معاملات ہوتے ہیں, تو سٹے کی بھی کافی ساری ڈسٹنکشنز ہیں. تو اس حوالے سے بھی آپ سمجھتے ہیں کہ سٹے کے بارے میں بھی تھوڑا سا قانون ذرا اچھا ہونا چاہیے, مزید جانچ ملے یا نہ ملے؟ اس میں امپرومنٹ کی ضرورت اس لیے بھی ہے کہ آرڈر 39 رول 12 CPC یہ کہتا ہے کہ آپ انجیکٹیو آرڈر پاس کر دیں گے اونلی اگر کوئی ایویڈنس نہیں ہے تو آن این ایفیڈیوٹ. تو آپ کو پتہ ہے ایفیڈیوٹ تو ہر بندہ لگا کے کورٹ میں چلا آتا ہے, اور جو لگا کے چلا آتا ہے اس کو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ یہ ایفیڈیوٹ کا مطلب کیا ہے. حالانکہ ایفیڈیوٹ کا مطلب یہ ہے کہ اوتھ کمشنر کے سامنے اس نے حلفاً یہ ساری چیزیں لکھوائی ہیں, یعنی کہ حلف کے اوپر لکھوائی ہیں. تو اب آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ہمارے ہاں ایفیڈیوٹ کی کیا حیثیت ہے. کہتے جاؤ ایفیڈیوٹ لے آؤ, وہ ایک جاتا ہے اب آدمی اسٹیمپ وینڈر کے پاس, وہاں سے ایک اسٹامپ پیپر لیتا ہے, منشی سے لکھواتا ہے, اس میں کہتا ہے اس پہ اوپر ٹھپی لگا دے. وہ کوئی پروسیجر تو آبزرو ہوتا نہیں ہے. تو اس لیے سٹے میٹرز میں جو ہے نا وہ یہ ضرورت ہے کہ اب کوئی سٹرونگ ایویڈنس یا ایسی ایویڈنس کم از کم جس کا کوئی وجود ہو, تاکہ سٹے جو ہے بعد میں مس یوز نہ ہو. اور دوسری اس میں ایک اور بھی امینڈمنٹ چاہیے, ویسے آلریڈی ہے کہ 1 سال کے اندر اندر آپ اس کا فیصلہ کریں, اس کو اور بھی شارٹ کرنا چاہیے. 1 سال کیوں, جب ایک دفعہ سٹے لے لیا گیا ہے اس کے بعد جیسے دوسری پارٹی حاضر ہوتی ہے تو اس کے حاضر ہونے پر پہلی یا دوسری پیشگی پہ اس کو عدالت کو ڈیسائیڈ کر دینا چاہیے. اگر وہ مس یوز ہو رہا ہے تو عدالت فیصلہ ہی کر دے گی, ادھر وے کر دے گی, یا اس کو ویکیٹ کر دے گی, یا اسے کنفرم کر دے گی. سر اس کی جو وائلیشن ہوتی ہے, وائلیشن پہ پھر کنٹیمپٹ آف کورٹ, وہ بھی ایک لمبا پروسیس. تو اس حوالے سے سر یہ پروسیس جو ہے نا, یہ ہمارے سسٹم میں کچھ چیزیں, کچھ ایلیمنٹ ایسے انٹر ہو گئے ہیں جن کا میں نام نہیں لینا چاہوں گا, یہ اس وجہ سے ہوتا ہے. ادروائز تو قانون تو یہ کہتا ہے کہ اگر یہ وائلیشن ہوتی ہے تو آپ ان کو بلا کے ان کے بیان لکھ کے ٹرائل کر کے سمری تو ان کو سزا دے دے, اس کا فیصلہ کر دے. اب وہ فیصلہ کرنے میں جو دقتیں پیش آتی ہیں اور جو معاملات اس وقت چل رہے ہیں وہ آپ بھی بہتر سمجھتے ہیں, تو کہنا جو ہے نا وہ مناسب نہیں ہے کہ وہ کون لوگ ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ خوش رکھے. تو اب ہم اپنے پروگرام کے اینڈ کی طرف جاتے ہوئے آپ سے یہ گزارش کریں گے کہ اپنے تجربات, اور ماشاءاللہ آپ ایک نیک شخص ہیں, آپ کے اس کمپنی کی وجہ سے ہمیں لیا کے اور تمام وکلاء کو جہاں جہاں آپ رہے ہیں تو انہوں نے اپریشیٹ کیا, تو ہمیں کیا مشورہ دیں گے, کیا نصیحت کریں گے, عوام کو کیا میسج دیں گے آپ؟ جی, سب سے پہلے تو میں اپنے نوجوان نسل کو جو پہلے وکیل بنتی ہے اور اس کے بعد اس پروفیشن میں آتی ہے, ان کو یہ کہوں گا کہ وہ اپنے اندر ایک پیشنس پیدا کریں, ایک پیشنس پیدا کریں, ایک ٹھنڈگی پیدا کریں
ایک ٹھہراؤ پیدا کرے، برداشت پیدا کرے. سب سے پہلے یہ بات ہے. اور اس کے بعد دو ہی باتیں ہیں، وہ سپرمیسی آف لا کو قائم دائم رکھے اور انصاف کی فراہمی کے لیے مظلوم کا ساتھ دیں، جو افیکٹڈ پارٹی ہے اس کے ساتھ چلیں، نہ کہ کسی تگڑے بندے کے ساتھ، یا اگر جج ہے تو اس کا جو انصاف کا جو کرائیٹیریا ہے وہ یہی بات ہونی ہے جو میں نے ابھی آپ سے کہی ہے. Thank you very much for your nice time. This was everything about Mr. Sheikh سجاد صاحب. ہم انشاءاللہ نیکسٹ ایک پروگرام میں اسی طرح کی ایک خوبصورت شخصیت کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. Till then, thank you very much.